أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تمام ناظرین کو، تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ مدثر اتاری، ایک بار پھر سلسلہ آؤ قرآن سیکھیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا فضل و کرم کہ ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ گناہ گار کو یہ موقع دیا کہ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کو آؤ قرآن سیکھے سلسلے میں قرآن پاک تجوید و قرأت کے ساتھ سکھاؤں۔ اور الحمدللہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے آؤ قرآن سیکھے، اس میں میں آپ لوگوں کو تجوید و قرأت کے ساتھ قرآن پاک سکھا رہا ہوں۔ تو سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیتے ہیں۔ نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو سلسلہ دیکھنے سے پہلے ہم اپنے نیتیں اچھی کر لیں کہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کی نیت سے سلسلے کو دیکھیں گے۔ جو کچھ سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے، اسے یاد رکھیں گے اور اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کر چکے تھے اور اس سلسلے میں ہم مدنی قاعدہ، مدنی قاعدے سے ہم نے آغاز لیا تھا۔ مدنی قاعدے کی پہلی تختی جس کو کہتے ہیں حرف تحجی، وہ ہم جو ہے سیکھ رہے تھے۔ تو ہم نے الحمدللہ 2 لائنیں اس کی جو ہے مدنی قاعدے کی جو پہلی تختی ہے اس کی 2 لائنیں ہم سیکھ چکے تھے۔ مزید انشاءاللہ الکریم آج ہم سیکھیں گے، مزید آگے پڑھیں گے، مزید قواعد مخارج بھی انشاءاللہ الکریم سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ جو سیکھیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ تو اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جس کا نام آؤ قرآن سیکھیں۔ اور ایک اور بات اس میں اہم بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور کمنٹس میں ہمیں مجھے بتائیں کہ یہ سلسلہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے، کیا کچھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو مجھے بھی خوشی ہوگی، مجھے بھی اچھا لگے گا کہ چلیں آپ لوگ جو ہے نا انٹرسٹڈ ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی، زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی جستجو اور شوق و ذوق عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مدنی قاعدے کی تختی نمبر 1 سیکھ رہے تھے جس کا نام سورہ حرف تحجی ہے۔ حرف تحجی کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، یہ ہم نے سیکھا تھا۔ حرف تحجی 29 ہے، 29 ہے۔ اور حرف تحجی کے جو ہے وہ جیسے حرف تختی یعنی کہ پہلی تختی جو ہے جن کو حرف تحجی کہا جاتا ہے، اس کا ایک اور نام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کا ایک اور نام کیا تھا، حرف مفردات۔ 2 نام ہے، پہلا نام حرف تحجی اور دوسرا نام حرف مفردات۔ کتنے حرف ہیں یہ؟ 29 حرف ہیں، 29 ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ ہم نے مزید یہ سیکھا تھا کہ جس حرف کے اوپر مد لگا ہوا ہو اس کو 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں، جس کے اوپر مد نہیں ہو اس کو جو ہے 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ تو ہم نے جہاں تک پڑھا تھا ہم اس کو پہلے ریوائز کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را. یہاں تک جو ہے ہم نے پڑھا تھا، اور ہم نے ان 2 لائنوں کے اندر یہ بھی سیکھا تھا کہ جس حرف کے اوپر مد ہے اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. جیسے جیم پہ مد لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا دال پہ مد ہے، ذال پہ مد ہے. جس کے حرف کے اوپر مد لگا ہوا اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. جس کے اوپر مد نہیں ہے، جیسے با ہے، تا ہے، ثا ہے، ان حرف کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مد نہیں لگا ہوا، تو ان کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے. را کے بعد جو ہے آگے اب کیا ہے، زا سین. سین پہ مد ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے. سین شین صاد ضاد. اب دیکھیں اس میں غور کریں کہ اس کی ادائیگی میں کس طریقے سے کر رہا ہوں. آپ بھی کوشش کریں اس طریقے سے کرنے کی. الف با 1 الف کے برابر کھینچنا ہے کیونکہ اس پہ مد نہیں ہے. تا تا ثا. ثا میں جو ہے نا سیٹی نہیں نکلتی ہے، اور ثا میں جو ہماری زبان ہے وہ اوپر کے جو 2 دانت ہوتے ہیں اس میں ہماری زبان لگتی ہے. ثا جیم، اس پہ مد ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے. جیم حا خا دال ذال رو کو پر پڑھتے ہیں ہمیشہ. رو زا سین شین صاد ضاد. یہاں تک کہ جو ہے ہم نے ابھی سیکھنا ہے ضاد تک، ٹھیک ہے نا. اس پہ کیونکہ یہ ہے کہ اس میں قواعد بھی ہیں، مخارج بھی ہیں، وہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنے ہیں. سب سے پہلا قواعد ہم نے کیا سیکھا تھا، جو بنیادی قواعد ہے، کیا کہ اس تختی کا نام کیا ہے، حرف تہجی. کتنے حرف ہیں، 29 حرف ہیں. اب اسی طریقے سے اس میں اس تختی کے اندر ایک اور قواعد ہے، اس کو کہتے ہیں ہونٹوں سے حرف ادا ہونے والے حرف. یعنی کہ ہونٹوں سے 4 حرف ادا ہوتے ہیں. ان 29 حرف میں سے 4 حرف ایسے ہیں جو جن کا تعلق ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. کون کون سے، یہ سن لیتے ہیں. با فا میم واو. یہ 4 حرف ایسے ہیں جو کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس کو. ہونٹوں سے 4 حرف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے، با فا میم واو. یہ 4 حرف ہیں جو کہ ان کا تعلق ہونٹوں سے، یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف ہیں. تو آج ہم نے کیا سیکھا کہ حرف تہجی. ایک بار ہم نے دوبارہ یہ ریوائز کیا کہ اس تختی کا کیا نام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، حرف تہجی. اس کا دوسرا نام کیا ہے، حرف مفردات. اس کے بعد ہم نے جو نیا قواعد سیکھا وہ کیا کہ ہونٹوں سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں، 4 حرف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے ہیں، با فا میم واو. اب دوبارہ سے جو ہے نا ہم ایک بار مشق کر لیتے ہیں اپنے سبق کی. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد. اس کے علاوہ اس میں ایک اور جو مین جو قاعدہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ کتنے حرف ایسے ہیں جو سیٹی والے ہیں. سیٹی والے حرف جو ہیں وہ 3 ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو یاد رکھیں کہ سیٹی والے حرف جس میں سیٹی نکلتی ہے وہ 3 ہیں. کون کون سے ہیں وہ 3 سن لیتے ہیں. زا سین صاد. یہ 3 حرف ایسے ہیں جس میں سیٹی نکلتی ہے. زا سین صاد زا سین صاد. یہ 3 حرف ایسے ہیں جو سیٹی والے حرف کہلاتے ہیں. اب بغیر سیٹی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر سیٹی والے بھی ہوں گے. یقیناً بغیر سیٹی والے بھی ہیں، وہ بھی 3 ہیں. وہ کون کون سے ہیں یہ بھی سن لیتے ہیں. تا رال وہ. یہ 3 حرف ایسے ہیں عرف تہجی میں
جو ان میں سیٹی نہیں نکلتی، یہ بغیر سیٹی والے ہیں، اس میں سیٹی نہیں نکالی جاتی. کون کون سے؟ را، رال، و، را، رال، و. یہ 3 حرف ایسے ہیں جو بغیر سیٹی کے ہیں. اور سیٹی والے حرف بھی میں نے آپ کو بتا دیے، وہ کون سے ہیں؟ زا، سین، صاد. یہ 3 حرف، یہ جو میں آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں نا، یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید اچھے انداز میں سمجھ میں. اور میری کوشش یہی ہے کہ میں ہر قواعد، ہر مخارج آپ لوگوں کو بہت اچھے انداز میں سکھاؤں تاکہ آپ لوگ سیکھیں، آپ لوگ سمجھیں اور پھر آگے بھی پہنچائیں، آگے بھی جو ہے نا شیئر کریں. تو اس لیے جو ہے نا میں آپ لوگوں کو بار بار جو ہے نا ریپیٹ کر رہا ہوں. تو دوبارہ ہم نے کیا سنا ابھی کہ وہ حرف جن میں سیٹی نکالی جاتی ہے وہ کون سے ہیں؟ زا، سین، صاد. اور بغیر سیٹی والے کون سے ہیں؟ رال، را، و. یا اس کو ایسے پڑھ لیں، را، رال، و، جیسے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. یہ 2 چیزیں ہم نے سیکھی. آخری مرتبہ ایک بار پھر دوبارہ مشق کر لیتے ہیں اپنے سبق کی. الف، با، تا. اب سا میں نے کیا بتایا کہ سا میں سیٹی نہیں نکالیں گے. سا، اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے سا تو یہ سیٹی نکل جائے گی، سیٹی نہیں نکالنا ہے. سا، جیم، ہا، خو، دال. اب دال میں کیونکہ سیٹی نہیں نکالتے، دال، رو. اب آ جاتا ہے زا. اب زا میں میں نے کہا کہ سیٹی نکلتی ہے زا میں. زا، سین، سین میں بھی سیٹی نکالیں گے. سین، صاد. تینوں حرف لائن سے لکھے ہوئے ہیں قاعدے میں. زا، سین، صاد، تینوں میں نکلے گی سیٹی. زا، سین، صاد، زا، سین، صاد. اچھا ویسے یہ تو سیٹی والے حرف ہیں. اب اس میں جو ہے کیا ہے؟ زا، سین، شین، صاد، داد. الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خو، دال، رال، رو، زا، سین، شین، صاد، داد. ہم نے یہاں تک سیکھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یقیناً سمجھ میں آیا ہوگا. مزید انشاءاللہ الکریم ہم آگے سیکھتے رہیں گے، اس تختی کو کمپلیٹ کریں گے. مزید اس کے بھی چند قواعد باقی ہیں لیکن وہ بھی یہ کہ آہستہ آہستہ ہی میں آپ کو سکھاؤں گا. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ الکریم دوسری تختی پہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سیکھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کثرت سے پڑھنے، قرآن پاک اچھے انداز میں سیکھنے، قرآن پاک قواعد و مخارج کے ساتھ، تجوید و قرأت کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کا میزبان حافظ مدثر اتاری. مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.